الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کرام، مجھے سننے والے اور دیکھنے والوں، آج ہمارا موضوع ہے مرد۔ پچھلے 4 لیکچر ہم نے عورتوں کے مسائل پہ مکمل کیے ہیں جو اپلوڈ ہو چکے ہیں میرے چینل پہ۔ اب ہم مرد کے ارتقاء کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے جو ہے نا آخری بڑھاپے تک کی اس کی باتیں جتنی ہیں وہ آج ہم کریں گے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں کہ بچہ جب نر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مزاج تو اعصابی ہوتا ہے، لیکن بنسبت بچی کے بچہ جو ہوتا ہے اس کے ہارمون یا رطوبات خاصہ جنسی الگ ہوتی ہے۔ اس کے خون میں ٹیسٹوسٹیرون بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹوسٹیرون کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا یا کہا جائے کہ مقدار کے حوالے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب بچہ ماں کو پیدا ہوا، ماں نے اللہ کا شکر کیا، اللہ نے ماں کو دودھ بھی دیا، لیکن ہماری معاشرت میں بچے کو دودھ پلانے کو کچھ عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ہماری باڈی لچک جائے گی، یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بچے کو، خصوصاً نر بچے کو، اگر عورت دودھ نہیں پلاتی تو وہ شاندار اور مضبوط قسم کا مرد نہیں بن سکتا۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ اچھی طرح بڑا ہو، کامیاب ہو، اس کی شادی ہو اور وہ اس کے بچے ہوں۔ ہر ماں کی باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ان خواہشوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں بچے کی پالنا پر خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ بچہ جب ہوتا ہے 4 مہینے تک کا تو پھر اس کو چاول اور ثابوت اور اس طرح سے جو ہے نا سوجی وغیرہ بھی تھوڑی تھوڑی دی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ 4 5 6 اناج جو ہم کھاتے ہیں ان کا دلیا بنا لیں اور اس کو غذا میں دیں، دیسی گھی یا مکھن ڈال کر، اس میں میٹھا بھی تھوڑا گڑ ڈال کے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پکا کے کھلانا شروع کریں۔ اور اگر آپ اس کا دلیا پانی جیسا بنا کے اس کو پلائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ 5 مہینے کے بعد بچہ جب غذا شروع کرتا ہے تو اس کا مزاج بھی تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تڑپتا ہے تاکہ مجھے کوئی اٹھائے، مجھے کوئی کھلائے پلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ بچہ کتنا ہی معصوم ہو، اگر وہ رو رہا ہے کسی کے ہاتھ میں، وہ اگر ماں کے سینے سے لگ جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اس کو آرام آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبلتی علم ہوتا ہے بچے کے پاس۔ وہ بچہ سمجھتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میری دادی نہیں ہے۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ رشتوں کو سمجھتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ اب یہ کھانا کھانے کے بعد، غذا لینے کے بعد، یہ خودی اعصابی تحریک میں چلا جاتا ہے۔ خودی اعصابی تحریک میں چلنے کے بعد اس میں ضد پیدا ہوتی ہے، حدود کے اندر اس میں تھوڑی سی چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، زیادہ روتا ہے، زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور دوسروں کی بنسبت اپنے آپ کو زیادہ کہتا ہے کہ میرا خیال زیادہ رکھا جائے بنسبت دوسروں کی۔ اب یہ جب 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے تو اب یہ آرام سے ساری غذائیں کھاتا ہے، دودھ، دہی، مچھلی، مرغی، بکرے کا گوشت، سب چیزیں کھاتا ہے۔ تو یہ پھر غدی اعصابی کے بعد عضلاتی غدی کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ غدی اعصابی میں تھا تو اس کے گلینڈ جو تھے وہ ترقی کر رہے تھے، اس کے جنسی اعضاء بھی بڑھ رہے تھے، اور اس کی چھاتی سکڑ رہی تھی، اور اس کے نیچے جو اعضاء ہیں، جنسی اعضاء ہیں، وہ بڑھ رہے تھے۔ اس کا ایڈرنل گلینڈ جو گردے کے اوپر ہوتا ہے، جس کو جو ہے نا وہ ہم لوگ کلاہ گردہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ترقی کرنا شروع کرتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون زیادہ بناتا ہے، اس کا تھائرائیڈ ہارمون بھی زیادہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا قد اچھا ہوتا ہے، اور کوتاہیوں کی سبب سے بچے جو ہے نا سوکھے سڑے رہ جاتے ہیں۔ اب اس دوران 3-4 سال کے دوران جو بچے کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہیں بچے کو انتہائی موٹا ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے بچے کا سوکھ کے کانٹا ہو جانا۔ بچہ سوکھ کے کانٹا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو عضلاتی غذائیں دی جاتی ہیں، نمکو کھلایا جاتا ہے، چپس دھڑا دھڑ کھاتا ہے،
اور وہ نمکو جو ہمارے بازاروں میں ملتے ہیں وہ سڑے ہوئے گھی سے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر پوری طرح کیمیکل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی رطوبات جسم میں بچے کی کم ہوتی ہے، وہ سوکھنا شروع کر دیتا ہے اور دماغی طور پر بھی وہ ہوشیار نہیں ہوتا۔ دوسرا بچہ ہے موٹا۔ موٹا بچہ جو ہے اعصابی ہوتا ہے، وہ میٹھی چیزیں اور دودھ زیادہ مانگتا ہے اور اس کا عقل بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اعصابی طریقے کی وجہ سے اعصاب شل ہوتے ہیں، رطوبات زیادہ ہو جاتی ہے، سفید چربی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بچے کی تربیت ایسی ہو کہ بچے کا وزن اور اس کی گروتھ، اس کا قد بد جو ہے وہ نارمل ہو، اس میں ہمیں فائدہ ہے، اور بچے کی گروتھ کے ساتھ اس کے جنسی اعضاء جو بڑھیں گے ان میں بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ 4 سال کے بعد یہ بچہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نر ہوں، میں بچیوں سے الگ ہوں، میری ماں کی جنس اور ہے، میرے باپ کی جنس اور ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بچی جیسے جیسے بڑھتی ہے ماں کی طرف بھاگتی ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اپنے باپ کی طرف بھاگتا ہے، ماں کے قریب نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ اس کی جو جنسی تحریک ہے وہی اس کو اس چیز پہ آمادہ کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو بچے سکڑ جاتے ہیں اور ان کو کیا کیا جائے، ان کا کیسے علاج کیا جائے۔ تو آج میں آپ کو ایک بڑی بات بتاتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، مولی کا بیج، بادام اور پستہ اور مصری یہ ملا کے بچے کو کھلائیں، بچے کا سوکھا پن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بچہ پھیلے گا، قد میں بھی پھیلے گا اور آپ کا جسمانی طرح بھی پھیلے گا، لیکن نہ موٹا ہوگا نہ سوکھا سڑا ہوگا۔ رہ گیا موٹا بچہ کم عقل ہوتا ہے اور اس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی اس کو زیادہ ہوتی ہے، تو وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میں دھوپ میں نہ نکلوں، سائے میں رہوں۔ دھوپ اس کا علاج ہے، اس لیے اس سے بھاگتا ہے، اس کو حرارت زیادہ ہو جاتی ہے فوراً۔ کیوں کہ پانی اور آگ کی ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، اعصاب و عضلات کی ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، تو اس لیے یہ تحریکی طور پر بھی بچہ جو ہے موٹا بچہ وہ گرمی کی شدت سے بہت ڈرتا ہے، اور یہ اسکول میں کالج میں بھی اچھی تعلیم کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے، لہذا اس کا بڑا علاج یہ ہے کہ اس کو قہوہ چائے دی جائے، دودھ اور دودھ والی کوئی چیز بنی ہوئی بازار کی مٹھائیاں نہ دی جائیں۔ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو فبیہا، لیکن بازار کی چیزوں سے اس کو بچایا جائے، قہوہ چائے دی جائے، 2-4 قطرے ہر دفعہ چائے کے کپ میں لیموں کا پانی اس کو ڈالنا چاہیے تاکہ تھوڑی سی اس کی عضلاتی تحریک ٹھیک ہو اور وہ موٹاپے سے بچ جائے۔ آئندہ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ 5 سال کے بعد بچے کے جو مسائل ہیں 18 سال تک ہم اس کو بیان کریں گے، پھر اس کی شادی اور شادی کے بعد کے مسائل بیان کریں گے۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ کراچی، گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میری اپیل ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور دوستوں کو دکھائیں اور دوستوں کو بھیجیں، تو اس وجہ سے آپ کو ایک اجر بھی ملے گا، انسانوں کو بھلائی کا راستہ بھی ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔